اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دوسرے عشرے کے آخری دن میں آخری رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ رب کریم کی کتنی نعمتیں ہیں۔ جب رمضان آ رہا تھا، ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے روزے کیا ہوں گے، گرمی کیا کرے گی، ذمہ داریاں کیا کرے گی، بچوں کے ایگزام ہیں وہ کیا ہوگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پہاڑ، ایک مسائل کا طوفان ہمارے سامنے تھا، ایسا دکھ رہا تھا۔ رب کریم کتنا مہربان ہے ہم بندوں پر، عاجز بے بس بندوں پر۔ اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے بچوں کے امتحانات ختم ہو گئے الحمدللہ، یا ختم ہونے والے ہیں کل پرسوں میں۔ جو گرمی کی پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے عصر کے بعد، عصر سے پہلے رحمت کو بھیج کر، بارش کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز بے بس کرنے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ایسے موقع پر آج کا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کرنے، اللہ کی بڑائی کرنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آسمان کے تارے ختم ہو جائیں، زمین کے ذرات ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، گننا چاہتے ہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، قیام اللیل کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، تلاوتوں اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بندگیوں کو قبول فرمائے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج ہمارا موضوع تھا اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں رکنا، ٹہرنا، خالی ٹہرنا یا اپنے آپ کو مسجد میں روک کے رکھنا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ لغت کے اندر بھی وہی معنی ہے، اعتکاف کے معنی ہے روک کے رکھنا، اور شریعت کے اندر معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اعتکاف کا معنی یہ نکلا کہ اللہ کے غور سے سنیں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں اعتکاف کا شریعت میں معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اور تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا مسجد میں، اسی کا نام ہے اعتکاف۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام، رمضان کے روزوں کے احکامات کے درمیانی اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے اعتکاف کرتے آئے، ایک سال بھی نہیں چھوٹا۔ کبھی ایسا مسئلہ ہے ایک رمضان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی شوال کے مہینے میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اعتکاف کی بڑی اہمیت زندگی بھر، ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، ازواج مطہرات اس کے بعد اعتکاف کر رہی تھی، مطلب اعتکاف کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کبھی چھوٹا نہیں تھا، یہ سلسلہ جاری تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ چلیے اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، دراصل اعتکاف ہے نا، دنیاوی مشاغل کو دلوں سے نکال کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر، اطاعت کے جوڑنے والا کام یہ اعتکاف کا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، کہا کہ دل کی جو اصلاح ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کوئی بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے بغیر نہیں حاصل کر سکتا۔ اور یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ جو اعتکاف ہے
اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک صرف اس کے دماغ میں مسجد، نماز، وضو، ذکر، قیام اللیل، لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، صدقہ، خیرات، یہی صبح سے لے کر شام تک بلکہ پورے 10 دن 10 راتیں اسی خیال اور فکر میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مشغول رکھتا ہے. یہ بہترین علامت ہے اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی. سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اعتکاف کرے. چلیے اعتکاف کب شروع کریں؟ ایک سوال ہے، اعتکاف کب شروع کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں تاخرات سے پہلے، مطلب 20واں دن، 20واں روزہ، دوسرے عشرے کا آخری دن، عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، بلکہ افطاری یہاں کر لیں. سیدھی سیدھی بات، جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے کل مغرب سے پہلے میرے آپ یہاں اعتکاف کر لیں، مسجد میں آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوب گیا نا، 21ویں تاخرات شروع ہو جاتی. 21ویں تاخرات کہاں سے شروع ہوتی؟ سورج ڈوبنے کے بعد سے. اسی لیے علماء اکرام نے کہا کہ اعتکاف کا وقت یہ ہے کہ 20واں دن، 20واں روزہ، عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں. وہاں سے لے کر چاند رات کی چاند نکلنے تک، شوال کی پہلی چاند دیکھنے سے پہلے تک، اس وقت تک یہ مکمل اعتکاف کا پیریڈ ہے. تقریباً 10 مکمل راتیں، 10 مکمل دن. ایک معاشہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رات تاخرات جو گزارنے کے بعد 21ویں صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف گاہ میں گئے. ایک معاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو اس حدیث کا جواب امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت پیارے انداز سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخرات سے پہلے، رات سے پہلے مسجد میں آ گئے تھے، پوری رات عبادت کیے اور جو ہے فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے جہاں ارادہ فرمایا کہ جہاں رہنا ہے، اعتکاف گزارنا ہے، تو اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے، وہاں پر آپ داخل ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہو کہ 21ویں دن ٹھیک ہے رات تو گزار دیا کہیں پر بھی، صبح میں فجر کے بعد مسجد میں آ جائے، یہ معنی نہیں ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم سب کو سمجھایا. چلیے اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت کر سکتا، دعوتوں میں جا سکتا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کسی کے جنازے میں شرکت کر سکتا. ان تمام کا جواب تو امام طبرانی رحمہ اللہ اور نسائی کی حدیث کے اندر ان تمام کا جواب موجود ہے. حدیث یہ ہے کہ من السنہ، سنت یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کے درمیان جو ہے کسی مریض کی عیادت نہ کرے، کسی مریض کی عیادت نہ کرے، اور کسی دعوت میں شریک نہ ہو، کسی بھی پارٹی میں نہ جائے، افطار پارٹی میں، ولیمے کی دعوت میں، کسی اور دعوت وغیرہ میں جو ہے ہرگز نہ جائے، یا کسی جنازے کے لیے کسی اور جگہ جو ہے جائے. یہ تمام چیزیں جو ہے منع. دیکھیں اب حدیث یہ ہے السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریضا، کسی مریض کی عادت نہ کرے، ولا یشهد جنازۃ، کسی جنازے کی جو ہے شرکت نہ کرے، ولا یمس امرأۃ، اپنی بیوی کو نہ چھوئے، ولا یباشرها، نہ ہی اس کے ساتھ مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ، بغیر کسی ضرورت کے مسجد کے باہر نہ جائے. مسجد کا جو کیمپس ہے، مسجد کے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں الا لا بد منہ، مگر اس کام کے لیے جس کے لیے نکلنا ضروری. کون سے کام؟ کہیں کھانے لانے والا نہیں، گھر پہ جا کر اپنا کھانا لا لے سکتے، ٹھیک ہے نا. کوئی جو ہے جمعے کا اہتمام نہیں، جس مسجد میں وہاں پر ہے جمعے کا اہتمام نہیں، بازو کی مسجد میں، تو جمعے کے لیے کیا کرے؟ چلے جائے سیدھا اس مسجد میں نماز پڑھ لے، پھر واپس آ جائے. تو یہ جو ضروری کام ہیں، ان کاموں کے علاوہ کبھی کسی ایسے مسجد ہے جہاں باتھ روم کا نظم نہیں ہے، استنجا خانہ نہیں ہے،
تو آدمی استنجا کی ضرورت پڑ گئی تو جہاں ضرورت ہے وہاں جا کر آ جائیں. پرانے زمانے میں مسجدوں میں سمجھ رہے آپ جو ہے یہ استنجا خانہ وغیرہ نہیں تھے. لوگ مغرب کے بعد جو ہے یا فجر کے بعد 2 الگ الگ اوقات تھے, زنانہ کے لیے الگ اوقات تھے اور مردانہ کے لیے الگ اوقات تھے, وہ لوگ باہر جا کر آتے تھے, پرانا نظام تھا. آج تو ہم سے سب مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے, لہٰذا انسانی ضرورت کے لیے کھانا پینا رہنا جو بھی انسانی ضرورت کے لیے اگر کوئی مسجد سے نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے. یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی حدیث ہے, ابو داؤد کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے داخل ہوتے تو کیسا کیا کرتے تھے؟ بڑی پیاری حدیث بخاری کی ہم سب کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا دخل العشر الاواخر کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا, آخری 10 دن داخل ہوتا, شد مئزرہ اللہ کے رسول کمر کس لیتے, واحیا لیلہ رات بھر جو ہے عبادت کرتے, وایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. گھر والے سو رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں, بیوی سو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا گھر کے افراد سو رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگا کر عبادت پر آمادہ کرتے تھے, عبادت پر ابھارتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کس میں؟ اعتکاف کے اندر. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کو جو اعتکاف کے تعلق سے بتایا. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو معتکف حضرات ہیں دیکھا گیا کہ وہ دنیا ساتھ میں لے آتے ہیں, فون لے کر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر بزی ہیں, سوشل میڈیا پر بزی, یہاں آ کر کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کچھ ایسے بھی معتکف حضرات ہیں وہ جو پورا اخبار دن بھر چاٹتے رہتے ہیں, پورا دن بھر اخبار چاٹتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اخبار. اور کچھ ایسے معتکف ہیں کہ دوست احباب کو بلا لیے, اب گپ شپ میں لگ گئے. سمجھ رہے ہیں, پوری دنیا بھر کی کہانیاں چل رہی ہیں. کچھ معتکف ایسے بھی ہیں فون لے لیے, ان کو کال کی, ان کو کال کی, چاچا کو, فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو, آدھا سے 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ بس غیر جو فائدہ مند چیزوں میں لگا دیے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے اعتکاف کا. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد ہے دنیا کو چھوڑ کے آنا. اتنی ضرورت گھر والے کچھ بولنا ہے 2 منٹ, آدھا منٹ, 1 منٹ, میرے یہاں بس بات کریں. یہ اس کا خیال ہونا چاہیے تاکہ جو دوسروں اسی طریقے سے جہاں. اور دوسرا جو بڑی غلطی کیا ہوتی ہے اعتکاف, دن بھر سو رہے, عبادت پہ کوئی توجہ نہیں ہے, نماز پہ کوئی توجہ نہیں ہے, ذکر پہ کوئی توجہ نہیں ہے, تلاوت پہ کوئی توجہ نہیں ہے, دعا پر کوئی توجہ نہیں, مناجات پر کوئی توجہ نہیں ہے. یہ درست بات نہیں معتکف حضرات کے لیے. لہٰذا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے اپنے آپ کو اللہ سے مناجات میں, نماز میں, ذکر میں, دعا میں, استغفار میں, تلاوت میں, خیر کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یہ خاص بات ہے جو معتکف حضرات کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے. چلیے آج کے درس کی آخری بات جو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اعتکاف کے 6 فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی اعتکاف کیا سنت کے طریقے پر, نبی کے طریقے پر, اگر کوئی آدمی اعتکاف کیا, اس کی زندگی کے اندر یہ 6 تبدیلیاں, 6 فائدے اس کو حاصل ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ کیا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت شروع ہو جائے گی. اب کوئی کام نہیں, نماز کے ذکر کے علاوہ, اذان کے علاوہ, اقامت کے علاوہ, تلاوت کے علاوہ, اب پورا دل مسجد میں نماز میں لگا ہوا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نصیب ہوگی. یہ پہلا فائدہ ہے اعتکاف کا. سبحان اللہ. آدمی دنیا میں کتنے بھی کام رہو, کوئی بھی گھنٹی بجی ہمارا پورا دماغ ادھر چلے گیا, کوئی بھی ایک میسج آیا پورا دماغ ادھر چلے گیا. لیکن اعتکاف میں اگر دنیا چھوڑ کر آیا ہے اب پوری توجہ کہاں رہے گی اس کی؟ اس جو ہے نماز میں. یہ پہلا فائدہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, یہ کیفیت ضرور اعتکاف کرنے والے کے لیے حاصل ضرور ہوگی. یہ پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل کی پابندی, تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, ٹھیک ہے, اشراق کی نماز, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یا چاشت کی نماز, دونوں کی نماز ہے, چاشت کی نماز. اس کے علاوہ جب بھی وضو کر کے آیا, دن میں اگر 10 بار وضو کر کے آیا, ارادہ کرا مجھے نماز پڑھنا, تحیۃ الوضو, بلال کی حدیث دماغ میں رکھ لیا,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو بلال کے چلنے کی آواز کو سنا، دنیا میں آئے تو بلال کو پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ کہ تمہارے چلنے کی آواز میں نے جو جنت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دو باتیں بتائی، پہلی بات ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ گیا دن میں ہو رات میں ہو، ٹھیک ہے، میں باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا شاید یہی وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا، سبحان اللہ۔ تو تحیۃ نفل نمازوں کی پابندی اعتکاف کرنے والوں کے لیے نصیب ہوگی، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی یہ بات ہے جو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ مسجد سے اپنا تعلق بڑھے گا۔ مسجد سے جو تعلق ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے 7 خوش نصیبوں کا اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک کون ہے معلوم؟ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، تو وہ 7 خوش نصیب یہ معتکف بن سکتا اگر اپنے آپ کو کیا کریں، مسجد کے ساتھ اپنا دل جوڑ کرے کہ سبحان اللہ، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے قیام اللیل کی پابندی۔ قیام اللیل کی جو پابندی ہے، اس کی عادت کہ رات میں پڑھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، نماز پڑھنا، سبحان اللہ، یہ چوتھا فائدہ اس کی زندگی میں آئے گا۔ پانچویں جو بات ہے یا پانچواں جو فائدہ یہ ہے اعتکاف کرنے سے، وہ پانچواں فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، نماز پہ صبر، جی ذکر پہ صبر، تلاوت پہ صبر، قیام اللیل پہ صبر، درس پہ صبر۔ یہ جو اللہ کی بندگی پہ جو صبر ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے زندگی کے لیے۔ آنے والے جو تقریباً 1 سال ہمارا ہے مثال کے طور پر، آنے والے 1 سال جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ سو رہا ہے، 3:30 بج گئے، 3:45 بج گئے، اذان ہوئی، ارے نماز کو اڑ گیا۔ آپ گھر میں رہا تو کہاں اٹھتا، سوچا 2 منٹ سو جاتا ہوں، 2 گھنٹے سو کے اٹھتا بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جو صبر ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو اعتکاف کے ذریعے سے حاصل ہوتی۔ اور آخری جو 6واں فائدہ ہے اعتکاف کا، وہ یہ ہے محاسبہ نفس، اپنے آپ کا جائزہ۔ پھر میری نماز کیسی ہو رہی، میرا ذکر کیسا ہے، صبح شام کی دعائیں کیسی ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ۔ کیونکہ تنہائی ملتی ہے، انسان جب تنہا ملتا ہے نا تو اپنے بارے میں سوچے گا، آخرت کے بارے میں سوچے گا، اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کے بارے میں سوچے گا، دعا کے بارے میں سوچے گا، استغفار کے بارے میں سوچے گا۔ یہ اپنے آپ کو بنانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ لہٰذا جو لوگ اعتکاف میں ہو، انشاءاللہ خصوصی درس انشاءاللہ معتکف حضرات کے لیے الگ سے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں دوں گا، تاکہ ان کی تربیت ہو، یہ موقع نہ گنوائیں۔ دوستوں کے لیے، بریانی کے لیے، حلیم کے لیے، فلاں کاموں کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، فیس بک کے لیے، فلاں کے لیے، اتنے جو فوائد حاصل ہونے والے 10 دنوں کے اندر، آدمی اس کے لیے اتنا پیسہ لگا لے، یہ چیز نصیب ہونے والی نہیں۔ اور 7واں فائدہ کیا ہے؟ 7واں فائدہ یہ ہے کہ قدر والی رات کے ملنے کے امکانات، قدر والی رات کے امکانات، اس کے جو فائدے اور برکتیں ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کے ذریعے دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی قدر۔ 83 سال کو عبادت کریں، 83 ایئرس کو عبادت کریں۔ ہماری زندگی 80 سال کے کہاں ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ آج میرے جو شہر کے 31 سالہ نوجوان انتقال کر گیا، آج کی خبر، 31 ایئرس۔ سوچ کے دیکھیے آپ اخبار اٹھائیں، آپ تھوڑا ٹٹولے، آپ کتنی ایسی خبریں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں زندگی اتنی لمبی کہاں کس کو دینے والا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ 1 رات اگر قیام کر لیں، 10 دن محنت کر لیں، اگر 83 سال عبادت کرنے کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا۔ بہرحال یہ 7 فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ایک آخری سوال کا جواب دے گا، کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کیا بالکل اعتکاف کر سکتی ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں آ کے کرنا ہے۔ گھر پر عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی، یہی سب سے راجح مسئلہ ہے۔ ازواج مطہرات، ابھی جو حدیث سنا میں عائشہ کی، ازواج مطہرات جو ہے مسجد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں اعتکاف کیا گیا، گھر میں اعتکاف نہیں،
ٹھیک ہے نا. اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا، اللہ کے گھر مسجد میں ہوتا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.